بچہ جواد شاید آج جشن دا حق ادا کر اور میں گزارش کراں گا خطیب ولایت شاعر علی یاسین جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب کے جشن دے اختتامی مراحل مولا نے اس پاک جشن نال خطاب کرا جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب. صلوات اللہ کو جھٹلا کر ٹکرے مارنے والے، صلوات اللہ کو جھٹلا کر ٹکرے مارنے والے، مسلح پہ ویل کمانے کے درس و تبلیغ بند کر. صلوات اللہ کو جھٹلا کے ٹکرے مارنے والے، مسلح پہ ویل کمانے کی تبلیغ و درس بند کر. مسئلہ ہوا اللہ، حقیقت علی العظیم بھی یہی ہے. علی علی کر اگر مگر بند کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ والساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل واحنا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ. اس سے مقصد نہیں ہو سکتا. کعبہ میں اتری، کعبہ میں آئی، کعبہ میں سب ایک طرف ذات حمیدہ دی. امام حسین آپ کو سلام. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اور یہ بالکل مولا کی کچہری میں کھڑے ہیں، جشن جواد عاشق صاحب پڑھ گئے، تو میں نے تو بس جو بچ گیا ہے وہی سبق سنانا ہے. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے. معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے. توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا، کوئی نسل نہیں، کوئی تمہید نہیں. ماحول اتنا بہترین بنا ہوا ہے، یہاں توضیح تشریح کی ضرورت ہی نہیں. توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا. جس بچے نے معاشرتی علوم پڑھی ہوئی ہے نا، اسے پتہ ہے کہ اغراض و مقاصد کیا ہے. سوال آتا تھا مطالعہ پاکستان میں، پاکستان منڈے تھوڑے کی دے گیا ہے آپ بچا کے ہاں اے جرمانہ تھوڑے دے لگتا ہے. اغراض و مقاصد، پاکستان بننے کے اغراض و مقاصد بیان کریں. سنتے تھے نا، تو یہ اغراض و مقاصد وہی ہے کہ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے. اور کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا آدم سے محمد کی نمازوں میں علی ہے. امام حسین آپ کو سلامت. کعبہ میں اترنا یہ بتا، کدھر جا رہے ہو؟ کعبہ کی کام جا رہے ہو؟ کہیں باہر جا رہے ہو؟ اچھا. کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا آدم سے محمد کی نمازوں میں علی ہے. چلے اتنا پیارا آپ نے یہ بھی سن لیا، تو کچھ مصرے اور سن لے، پھر بات مکمل ہو جائے گی. ظہور وحدت لباس جس کا، امام حسین ذیشان جی بھائی جان علی رضا جگ صاحب، ظہور وحدت لباس جس کا، وہ آیتوں کا امین کیا ہے؟ اہل قلم نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ظہور وحدت لباس جس کا، وہ آیتوں کا امین کیا ہے؟ رجب کی 13 کھلا یہ مجھ پہ خدا کا نور مبین کیا ہے؟
آپ کو سلامت رکھے. رجب کی 13 کھلا یہ مجھ پہ خدا کا نور مبین کیا ہے. رجب کی 13 کھلا یہ مجھ پہ خدا کا نور مبین کیا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے نصیر مانگا. امام حسین اللہ تیری زبان میں تاثیر عطا کرے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے نصیر مانگا. کامل شاہ جی میں نے مصرع نہیں کہا, میں نے قرآن کی آیت بولی ہے اور رسول کی مانگی ہوئی دعا ہے جو اللہ قرآن کی آیت بنا رہا ہے. رسول کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پالنے والے مجھے اپنے لدن سے ایک سلطان عطا کر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اپنے لدن سے ایک, جہاں تک آپ پہنچ گئے میں کہتا ہوا, لیکن جس روش ادراک پہ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. مجھے ایک سلطان عطا کر اپنے لدن سے جو نصیر بھی ہو. مجھے کہتے ہو غالی ہوں, مجھے کہتے ہو مشرک ہوں, مجھے کہتے ہو نصیری ہوں, مجھے کہتے ہو کافر ہوں, جتنے فتوے لگانے ہیں لگا, سینہ حاضر ہے. یہ گھر جا کے سوچنا جسے محمد سلطان کہے اسے میں کیا کہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین ہاں جسے مصطفیٰ سلطان کہے, وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے نصیر مانگا. وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے نصیر مانگا. یہ دل کے اندھے نہ پھر بھی سمجھے کہ ناصر مرسلین کیا ہے. یہ دل کے اندھے نہ پھر بھی سمجھے ناصر مرسلین کیا ہے. اچھا 13 رجب ہے, علی والا ماحول ہے. یہ شعر یہاں نہیں پڑھنا تو پھر کہاں پڑھنا ہے. اب سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھیں جہاں جہاں یہ نظم پڑھی ہے یہ شعر نہیں پڑھا, لیکن یہاں پڑھتا ہوں. سارے میرے اپنے ہم عقیدہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہی ہے الحمد کا تقاضا. انتہائی توجہ. یہی ہے الحمد کا تقاضا, یہی ہے تفسیر فاتحہ کی. اب آپ نے مجبور کیا ہے صاحبان عقیدہ میرے سامنے ہے تو میں بات کرنے جا رہا ہوں. یہی ہے الحمد کا تقاضا, یہی ہے تفسیر فاتحہ کی. علی وہ رب ہے جو پالتا ہے وگرنہ یہ عالمین کیا ہے. امام حسین آپ کو سلام. علی وہ رب ہے جو پالتا ہے وگرنہ یہ عالمین کیا ہے. اور بندے بحث میں پڑے ہوئے, یہاں علی پڑھو, یہاں نہ پڑھو, یہاں علی ہونا چاہیے, یہاں نہیں ہونا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے وہ علی ہوتا ہی نہیں ہے جو یہاں ہو اور یہاں نہ ہو. اور پھر تم بحثیں کرنے لگے ہوئے ہو. برحال یہ بحث ملا کی ہے, مجھے کلندرانہ مزاج کے لوگوں سے ایک بات کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے یہ تیری سوچ ہے. میں اپنا عقیدہ تمہیں سناؤں. علی کے منصب کی ایک تجلی, جس بندے کی آواز تھلے رہے گی نا سمجھا نا عقیدہ تھلے. علی کے منصب کی ایک تجلی کمال دین الہیہ ہے. ہاں ہاں امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہی حق تھا علی کو سلام کرنے کا. علی کے منصب کی ایک تجلی کمال دین الہیہ ہے. تم ایک تشاہد پہ مضطرب ہو, علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تم ایک تشاہد پہ مضطرب ہو, علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. علی نہ ہو تو یہ دین کیا ہے. اور بڑے ادب سے ملائکہ سے لحد میں میں نے یہ بات پوچھی. کتنا پیارا ماحول بنا ہوا ہے. ہاں امام حسین آپ کو سلامت رکھے. لیکن ایک بات ہے جاوید بھائی, لوگوں نے بڑے مکالمے لکھے فرشتوں سے. کوئی لڑ رہا ہے, کوئی جھگڑ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نوکری سے نکلوا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. نہ 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 نہ. مجھے جس دروازے سے خیرات ملی ہے نا اس دروازے کا درس ہی یہی ہے. فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے, مقربین خدا ہیں. اور نہج البلاغہ میں سرکار امیر کا فرمان ہے ہم آل محمد کے بعد اللہ کا سب سے زیادہ قرب فرشتے رکھتے ہیں. ہاں تو ایسی بات نہیں ہے, آرام سے بات کریں گے. بات کروں گا ضرور لیکن ادب سے کروں گا.
بڑے ادب سے کافیہ ذہن میں رکھے گا. دین کیا ہے, ناصر مرسلین کیا ہے, نور مبین کیا ہے. کافیہ کی قیمت مل گئی تو میری عبادت مکمل ہے. بڑے ادب سے ملائکہ سے لحد میں نے یہ بات پوچھی, علی تو ہے اب میرے سرہانے, بتاؤ عرش برین کیا ہے. امام حسین کو سلام, علی تو ہے اور مجھ پہ روز فتوے داغتے ہو, مشرک ہو گیا, غالی ہو گیا, نصیری ہو گیا, کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, جو کہو کہتے رہو. آؤ میں آج حقیقت کھولوں, وہی ہے مشرک, وہی ہے کافر, وہی منافق, وہی ہے ظالم. بندہ ایک ہی ہے, نام چار ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. وہی ہے مشرک, وہی منافق, وہی ہے کافر, وہی ہے ظالم. علی کے منکر کو دیکھتے ہی سمجھ گیا میں لعین کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. امام حسین کو میں سلامت رکھے. علی کے منکر کو دیکھتے ہی سمجھ گیا میں لعین کیا ہے. اب اجازت ہو تو دو باتیں آپ سے کروں. تھوڑی سی کر سکتا. 12 رجب کی رات کو وہاں ایک محفل منعقد ہوئی. اچھا ویسے آپس کی بات تھک گئے ہو تو اشارہ کرو, بات ختم کریں یا دو باتیں کرنے شادی اجازت ہے. اچھا امام حسین قبلہ اجازت ہے آپ کی. 12 رجب کی رات کو وہاں ایک محفل منعقد ہوئی اور شرکائے محفل الہیہ وہی تھے. کیا مستی ہے علی کے عشق کی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. بزرگوں سے دعا چاہیے, ہم اثر میرا ساتھ دیں گے. 12 رجب کی رات کو وہاں ایک محفل ہوئی, شرکائے محفل الہیہ. او پترا بہ جا خدا دلائی. شرکائے محفل الہیہ وہی تھے جنہیں نحن ہوا و ہوا نحن ہونا زیب دیتا. آئے آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آج میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, امام حسین آپ کو سلامت رکھے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. رسول جب معراج سے ملک صاحب واپس آئے تھے تو سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا, میں نے عرش کی دائیں جانب ایک محفل ایسی بھی دیکھی. اب اس پہ دعا لازمی آپ مجھے کر دیجئے گا. میں نے عرش کی دائیں جانب ایک محفل ایسی بھی دیکھی کہ 11 نور دائرے میں تھے. 13 رجب کو بھی علی والا نہ بولے تو پھر کیا بولے گا. 11 نور دائرے میں تھے, ایک درمیان میں کھڑا ہوا تھا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ابھی سارا مجمع وہاں نہیں پہنچا جہاں لے کے جانا چاہ رہا تھا. چاہتا تھا کہ اس فکرے پہ آپ مجھے دعا اور داد سے نواز دیتے, لیکن چلو اگلی سطر پہ آپ مل جائیں گے. یا رسول اللہ, مجھے اختر شاہ جی نے 13 رجب اپنے امام بارگاہ میں بلایا ہے, مجھے پتہ لگنا چاہیے, میری زبان میں طاقت عطا کر کہ میں ان کو بتاؤں کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں ان کو جا کے بتا دینا, انتہائی توجہ, ان کو جا کر دوپٹے بھی لیتے آؤ تو مجھے دیکھتے بھی آؤ. ان کو جا کر بتا دینا بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھیں. امام حسین آپ کو بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھی. یا رسول اللہ میں ابھی بھی نہیں سمجھا, جب میں نہیں سمجھا تو انہیں کیا سمجھاؤں گا, تھوڑی سی میرے کشکول میں خیرات اور اتاریے. رسول آواز دے کے کہتے ہیں ان کو جا کے بتا دینا کوئی اس کے احد ہونے کی دلیل تھا, کوئی اس کے حسین ہونے کی دلیل تھا. امام حسین کیونکہ جنہوں نہیں ملیا نا وہ تر تر تو ویکھی جا رہے ہیں, میرے کیوں نہیں ہوتا بھائی جنہوں زیادہ غصہ ہے لے لو تو میری داد نہ کھاؤ خدا نے. امام حسین کو نوستہ رکھے. علی العظیم ہائے میری ہائے میری ہائے میری. امام حسین کو نوستہ رکھے. ہاں جی شادی نہیں پڑے گا کام, چلو بس ہو گیا. مجھے دیکھنا کوئی اس کے احد ہونے کی دلیل تھا, کوئی اس کے حسن پر دلیل تھا, کوئی اسے لا شریک منوانے کی دلیل تھا, ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کی عبادت کروا رہا تھا, ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کے علم کا مظہر بنا ہوا تھا, ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کی صداقت پر دلیل تھا. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کے غیظ و غضب کا مالک تھا.
ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کی رضاؤں کا پروردگار تھا، ساتھ اس کے وہ تھا جس سے اس کا تقوی ظاہر ہو رہا تھا، ساتھ اس کے وہ تھا جو کائنات کو نقاوت الہی تقسیم کر رہا تھا، ساتھ اس کے وہ تھا جو اس کی ہیبت اقتدار کا مظہر تھا۔ یہ 11 نور دائرے میں تھے، بندے چپ کر گئے تو دکھ لگے گا، یہ 11 نور دائرے میں تھے، رسول فرمانے درمیان میں وہ کھڑا تھا محمد جس کی ذات تھی، قرآن جس کی بات تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، محمد جس کی ذات تھی، بسم اللہ سے امام حسین آپ کو سلامت رکھے، محمد جس کی ذات تھی، قرآن جس کی بات تھی، یعنی 11 نور دائرے میں ایک کھڑا ہوا تھا۔ بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی۔ بس تھکانا مقصد نہیں، میں جلدی نتیجہ لے کر جا رہا ہوں آپ کی دعا کے ساتھ۔ بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی۔ کیا گفتگو کی؟ انتہائی دعا جی، اس فکرے میں دعا چاہیے آپ سے۔ بسم اللہ۔ امام حسین آپ کے دسترخوان عزت بخت شرف میں اضافہ فرمائے، جو منبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی۔ کیا؟ وہ کہہ رہے تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کتنی آسان باتیں کر رہا ہوں۔ تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا، تم نے تسبیح کی میری اور میں منڈے کو میرے بات دے آگے تو میری دیتی ہوئی واپس کر دے۔ تم نے حمد کی میری ویسے جشن ہے نا سارا جواب، تم نے حمد انہیں زور کو نہیں لایا، یہ تو مطلب ہے بھی جڑے ممبر تو انہیں مہنگے آ جیسے۔ تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا، تم نے بڑی خوبصورت بات کرنے جا رہا ہوں، تم نے تسبیح کی میری ویسے جیسے میں تسبیح کے لائق تھا، تم نے سجدہ کیا میرا ویسے جیسے میں سجدے کے لائق تھا۔ دعا چاہیے قبلہ آپ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے آل محمد سے، میں نظر آنے والی حقیقت نہیں، شیعہ منبر سے شیعہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نظر آنے والی حقیقت نہیں، نہ نظر آیا نہ نظر آؤں گا، لیکن چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے۔ آپ بولے تھے جسے بولنے کا حق تھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ میں نظر آنے والی حقیقت نہیں، اور یہ شیعہ منبر سے شیعہ عقیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نہ نظر آیا نہ نظر آئے گا، یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں باتیں ملیں گی۔ میدان معاشر میں کرسی لگی ہوگی، اللہ اس پر بیٹھا ہو۔ میں اس پر تنقید نہیں کرتا، یہ ان کا عقیدہ ہے، انہیں مبارک ہو، لیکن ایک بات کہوں گا، پھر مرد بننا، جسے کرسی پہ دیکھنا اسے اللہ مان لینا۔ امام حسین ٹھیک ہے نا، غلط میں کر گیا نا، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جسے کرسی پہ دیکھنا اسے اللہ مان لینا۔ بہرحال اللہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، مجھے اتنی توقع بھی نہیں تھی کہ اتنی خیرات مل جائے گی، لیکن اس جملے پہ تھوڑا سا آگے کا سفر کرنا۔ میں نظر آنے والی حقیقت نہیں، چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے، تو تم میں سے ایک علی۔ آئے 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 امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تم میں سے ایک، ہاں تم میں سے ایک علی۔ تیرے پہنچنے کے کیا کہنے، بڑا مزہ آیا ابھی تیری بات کا۔ امام حسین آپ کو سلامت، تم میں سے ایک علی میرے اقتدار کا امامہ سر پہ رکھے، میرے اختیار کا لباس پہنے۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ تم میں سے ایک علی میرے اقتدار کا امامہ سر پہ رکھے، میرے اختیار کا لباس پہنے، اختر شادی مجھے دیکھے گا اور میری میں بن کے میرے گھر میں اتر جائے۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ امام حسین تمہیں سچی کرا، جی کرا، جی کرا، جی کرا۔ امام حسین تمہیں سلامت۔
खूबसूरत तर्जुमा है। अली रजा जायद साहब, दुआ चाहिए आपसे ज़ीशान भाई। इंग्लिश में भाईजान इसका जवाब में बड़ा खूबसूरत तर्जुमा है। उर्दू में जिसे मैं कहते हैं, मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं पीता हूं, जिसे उर्दू में मैं कहते हैं, इसे इंग्लिश में ईगो कहते हैं। सतर बदल दो, खुदा की ईगो को अली कहते हैं। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। खुदा की ईगो को अली कहते हैं। मेरी मैं बन के मेरे घर में उतर जा। अच्छा, कुछ सवाल होते हैं मलिक साहिबान जो दानिस्ता पूछे जाते हैं, जानबूझ के पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह जानता था ना कि मूसा के दाहिने हाथ में क्या है, क्यों पूछा? मातिल का बेयमीनिक, इसलिए पूछा कि मैं पूछूंगा, मूसा जवाब देगा, कायनात तक असा की फजाइल पहुंच जाएगी। ठीक है, उस अली ने इस अली से कहा मेरी मैं बन के उतर जा। क्या हुआ इसे? मेरी मैं बन के मेरे घर में उतर जा। तो इस अली ने उस अली से पूछा, जवेद मुझे देखना भैया, इस अली ने उस अली से पूछा, बता तो सही वो अली होना कैसा चाहिए? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अब अगर तसलसल नहीं टूटा तो इससे अगले सीने पे मैं कदम रखने जा रहा हूं। इस अली ने उस अली से पूछा, बता तो सही वो अली होना कैसा चाहिए? अल्लाह की आवाज ही उस अली को ऐसा होना चाहिए, ज़माना पूछे मैं राज़िक कैसा, वो रिज़्क देकर बताए कि ऐसा। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। वो राज़िक पूछे मेरा कि मैं राज़िक कैसा, वो रिज़्क देकर बताए कि ऐसा। कायनात पूछे मैं खालिक कैसा, वो खल्क करके बताए कि ऐसा। ज़माना पूछे कि मैं हसीन कितना, वो चेहरे से नकाब उतार के बताए कि ऐसा। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। भाई समझ चाहते बयान कर रहा है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। बस नतीजा दे और जाए आपकी दुआ के सारे तरह। उसकी मैं बन के अली उसके घर में उतरा। जिब्रील रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह दरूद और सलाम का तोहफा दे रहा मेरे हबीब, और अल्लाह कह रहे जश्न मनाने आए हो तो मुझे देखना। अल्लाह कह रहे सैयदा फातिमा बिनते असद से कहिए अपने घर से उठे अपने घर तक आ जाए। हाय 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 हाय, और मैं बंदा फड़ लेना जेड़ा हुन ना बोलिया। इमाम हुसैन को वसा रखे, अपने घर से उठे अपने घर तक आ जाए और उसे ले जाए। हाय 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 हाय, जो पहुंचा उसे मैं कहता हुआ अपने घर से उठे और अपने घर तक आ जाए और उसे ले जाए। किसे? जो तेरे बिस्तर पे तू होता है, मेरे पर्दे में मैं होता। आज बस हो गया, बस 2 मिनट में दे दो। जो तेरे पर्दे में, जो तेरे बिस्तर पे तू होता है, मेरे पर्दे में मैं होता है। हाँ जी जवाब जी, कसीदा तैयार है, बस एक आया क्या है। इमाम इधर आओ, किधर जा रहे हो? कमाल वाली बात है यार। जो तेरे बिस्तर पे तू होता है, मेरे पर्दे में मैं होता है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, अली की मां घर से चली और हरम काबा के सामने पहुंची। ये है तस्वीर का एक रुख। बस 2 मिनट और नौकरी तमाम। अली की मां घर से चली, काबा के सामने जाके रुकी। ये है भाईजान तस्वीर का एक रुख। और तस्वीर का दूसरा रुख कौन सा है वो सुनिए और बात मुकम्मल है। तस्वीर का दूसरा जवाब भाई ये रुख है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बा के नुक्ते ने अपने वजूद से सादिर होने वाले हरफों से काफ और नून को जमा किया तो अल्लाह के कलाम को लहजा देने वाली अल्लाह की जुबान ने पहली कुन कही तो अल्लाह का इल्म इरादे में ढला, इरादे में ढल के मशीयत बना, मशीयत ने कज़ा के कशकोल में खैरात डाली, कज़ा ने इरादे को हुक्म दिया तो हर तरफ जिंदगी ने आंख खोलना शुरू कर दी।
زمین و آسمان پر مبنی کائنات کو خلق ہونا پڑا. پھر اس نے مدبرات الامور فرشتوں کو خلق کیا. پھر اس نے اپنا ذکر یعنی اپنی تسبیح سکھا کے کائنات کے دفتر کو فرشتوں کے حوالے کر دیا. پھر اس نے زمین کا سینہ بچھانے کا ارادہ کیا. زمین کا فرش بچھانے کے بعد اس نے زمین کے سینٹر میں اپنا پہلا گھر کعبہ نازل کیا, جو نازل ہونے سے بھی پہلے اسی سے منسوب تھا جو 13 رجب اس میں اترا تھا. لیکن کعبہ نازل کرنے سے پہلے اس نے زمین کے وسط میں اپنا پہلا نام علی لکھا, پھر وہی کعبہ رکھا. اب کعبہ کسی کے انتظار کی ردا پہن کے اپنے منتظر کے نام کی تسبیح کر کے وقت گزارنے لگا. کعبہ کا انتظار سنو, بات مکمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک اللہ بیدہ الملک ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ہاتھ نے زمین کے سینے سے مٹی کو اٹھا کے آدم کا وجود بنا دیا. کعبہ انتظار کرتا رہا. نوح کی کشتی اپنے تاج میں لکھے ہوئے اسماء الحسنی کی برکت سے آسمان کی سطح میں لکیر کھینچ کے کوہ جودی کی چوٹی پہ اتر گئی. کعبہ انتظار کرتا رہا. کائنات کی نمازوں کو معراج میں بدلنے والا یا موسیٰ کسی کو یا رب کہہ کے اپنا وقت گزارتا رہا. کعبہ انتظار کرتا رہا. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم کے دم سے کائنات کے ابراہیم پر آگ گلزار ہوتی رہی. کعبہ انتظار کرتا رہا. پھر آخری حقیقت الہیہ کا مقرب سپاہی ہونے کی حیثیت سے عیسیٰ کلمۃ اللہ کا تاج پہنتا رہا. کعبہ انتظار کرتا رہا. پھر پورے 500 سال بعد سورج نے ایک روز کائنات میں 17 ربیع الاول کا نور بکھیرا تو امینہ غیرت الہیہ سیدہ آمنہ کی آغوش میں اللہ کی مکمل حمد محمد بن کے اتر گئی. کعبہ انتظار کرتا رہا. پھر پورے 30 سال بعد 500 کے بعد پورے 30 سال بعد ابو طالب کے گھر کی ایک فاطمہ نے, مجھے دیکھنا خدا کے لیے, ابو طالب کے گھر کی ایک فاطمہ نے ملکہ آل عمران ہونے کی حیثیت سے نظر نہ آنے والے کا چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا. اللہ اکبر. لائیو کے بس آخری فکرہ اور اس کے بعد جواب بھائی قصیدہ دہرائیں گے. امام حسین تمہیں سلامت کے لے بس بات مکمل ہونے کو ہے. نظر نہ آنے والے کا چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا. نظر نہ رکھو بسم اللہ. نظر نہ آنے والے کا چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا. اب کیک آ گیا ہے, انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. چھری مجھے دے دے جی. سید آپ کو سلامت کے آخری فکرہ ہے, کہہ لو اجازت ہے بھائی جان. علی کی ماں پہنچی ہے کعبہ کے سامنے. تصویر کے دونوں رخ مل گئے. علی کی ماں کعبہ میں آئی. کعبہ نازل کیسے ہوا, علی کی ماں کعبہ میں داخل کیسے ہوئی. لیکن ایک فکرہ میں یہاں روک کر کہوں گا. کیا یہ ہے علی کی ماں, سامنے ہے اللہ کا گھر. اب نیاز حسین مجھے دیکھیے گا, یہ ہے علی کی ماں, سامنے ہے اللہ کا گھر. اختر صاحب بیانی نیاز حسین بیٹھ جاؤ. یہ ہے علی کی ماں, سامنے ہے اللہ کا گھر. اللہ کے مکمل نور کے احترام میں کعبہ کی دیوار پھٹ کے سجدے میں گر پڑی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہ اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی داد مجھے نہیں چاہیے. آگے چل. یہ کوئی عام دیوار ہے, اسی دیوار پہ آدم کے بوسے ہیں. اور بولے گا جی میں بولا نہ حق ہے. اسی دیوار پہ آدم کے بوسے بھائی جان, اسی دیوار پہ ابراہیم کے بوسے. آلہ جی اسی دیوار پہ عیسیٰ موسیٰ کے ہونٹوں کا لمس ہے. صدر کہہ دوں پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. میں کہہ دوں 1.25 لاکھ نبیوں کی بوسہ کہاں سے علی کی ماں گزر گئی. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. 1.25 لاکھ نبیوں کی بوسہ کہاں سے علی کی ماں گزر گئی. علی کی ماں نے پہلا قدم جوف کعبہ میں رکھا تو علی عرش کے پردے سے ذرہ میں اترا. انتہائی توجہ. اچھا یہاں ہے نزول کی 2 قسمیں. اختر شاہی نزول کی ہوتی ہے 2 قسمیں. پتہ کون کون سی؟ ایک ہوتا ہے نزول تخلی, ایک ہوتا ہے نزول تجلی. بھائی جان کہیں یاد آئے تو فکرہ پڑھ دیجئے گا, دعا کر دیجئے گا. کہیں نزول تخلی, ایک ہوتا ہے نزول تجلی. قبلہ نزول تخلی کیا ہے, نزول تجلی کیا ہے؟ سامنے بیٹھا ہے کبوتر منڈیر پر, دیوار پر. میں نے یہاں بکھیرا دانا, کبوتر وہاں سے اڑا ملک صاحب دانے پہ آیا. یہ ہے نزول تخلی, یعنی پچھلے مقام کو خالی کر دینا. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ گے تو صدر کی قیمت نہیں ہے, جو لوگ محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. قبلہ یہ ہے نزول تخلی, پچھلے مقام کو خالی کر دینا.
اور نزول تجلی کیا ہے؟ پیچھے بھی رہنا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یہ ہے نزول تجلی. اب یہ میرا مجمع فیصلہ کرے گا علی کا آج نزول تخلی ہے یا نزول تجلی. علی کی ماں نے جوف کعبہ میں اپنا پہلا قدم رکھا, تکبیرۃ الاحرام کہہ کے پہلے قیام کا آغاز کیا. علی عرش کے پردے سے زمرہ میں اترا. علی کی ماں رکوع میں جھکی. علی زمرہ سے بیت المعمور میں اترا. علی کی ماں نے سجدے میں سر رکھا.